ہوں گے یا کسی ادارے کے مدرس ہوں گے، کوئی بھی آپ دینی منصب اختیار کریں تو دینی منصب کا خیال بھی رکھنا ہے کہ ہم یہاں سے فارغ ہو کر جب کسی بھی منصب پر بیٹھیں تو پھر لوگوں کی توقعات ہم سے بہت زیادہ ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اخلاق کو بھی بہتر کرنا چاہیے۔ لوگوں سے گفتگو کریں تو تمہاری زبان سے مٹھاس نکل رہی ہو، تمہاری زبان سے شیرینی نکل رہی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایسی گفتگو کریں جس کی وجہ سے لوگ متنفر ہو جائیں، لوگ دور ہو جائیں مسجد سے، بلکہ آپ کی گفتگو ایسی ہونی چاہیے کہ جو بیگانہ ہے وہ بھی اپنا بن جائے۔ آپ نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، آپ کو اللہ نے اس منصب پر پہنچا دیا، لیکن یاد رکھیں ایک ہوتا ہے علم کا ہونا اور ایک ہوتا ہے علم پر عمل کرنا۔ علم کا ہونا کوئی کمال نہیں ہے، علم وہی اچھا ہے جس پر انسان عمل پیرا بھی۔ میں اکثر یہ مثال دوستوں کو یہ واقعہ سناتا رہتا ہوں کہ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت ابو سعید الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کی خانقاہ تھی، وہ ایک بزرگ تھے، تو ان کے پاس ابو علی سینا فلسفی آیا۔ کچھ دن اس نے خانقاہ کے اندر قیام کیا، جب وہ واپس جانے لگا تو اس نے حضرت ابو سعید الخیر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ان کے خلیفے سے بتایا کہ میں جا رہا ہوں، حضرت ابو سعید میرے متعلق جو تبصرہ فرمائیں، جو گفتگو فرمائیں، مجھے تم لکھ کر بھیجنا۔ تو حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ اللہ کے بندے پردہ پوش ہوتے، وہ چھپائے رکھتے ہیں ہم جیسے لوگ۔ انہوں نے کوئی تبصرہ نہیں فرمایا۔ ایک دن خلیفے نے حضرت ابو سعید سے کہا، حضرت ابو علی سینا آیا تھا، وہ ہماری خانقاہ میں اتنے دن رہا، پھر وہ واپس چلا گیا، کیسا آدمی تھا؟ تو حضرت نے فرمایا اخلاق ندارت، اس کا مطلب ہے اخلاق نہیں رکھتا تھا۔ تو اس خلیفے نے وہ جملہ لکھ کر بھیج دیا ابو علی سینا۔ ابو علی سینا نے اخلاقیات پہ کتابیں لکھی ہیں، ابو علی سینا نے اخلاقیات پہ کتابیں لکھی ہیں۔ شیخ نے فرمایا اخلاق ندارت، تو وہ بڑا جذبیل ہوا، اس نے غصے سے بھرا ہوا خط واپس لیا کہ میں نے اتنی کتابیں اخلاقیات پہ لکھی ہے اور شیخ نے میرے بارے میں فرمایا کہ اخلاق نہیں رکھتا تھا۔ تو شیخ کو جب خط کے بارے میں بتایا گیا تو شیخ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا۔ اب غور سے سننا اور اللہ مجھے بھی اور آپ سب لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا۔ آپ نے فرمایا میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اخلاق ندانت، کہ اخلاق جانتا نہیں ہے، میں نے کہا ہے اخلاق ندارت، اخلاق رکھتا نہیں ہے۔ اخلاق جاننا اور چیز ہوتی ہے، اخلاق رکھنا اور چیز ہوتی ہے۔ اس لیے آپ لوگ صرف یہ نہیں کہ آپ نے قرآن پڑھ لیا، حدیث پڑھ لی، آپ نے سارے علوم پڑھ لیے، لیکن اگر آپ کے پاس اس علم پر عمل نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ کی زندگیوں میں جو آپ نے پڑھا ہے اس کا عکس بھی نظر آنا چاہیے کہ یہ لوگ کسی دینی ادارے سے پڑھ کر آئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کو تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس کو دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اذهب انت واخوک بآیاتی۔ غور فرمائیں، اللہ کریم نے فرمایا اذهب انت واخوک بآیاتی، فرمایا تم دونوں میرے یہ آیتیں لے کر جاؤ۔ تو آپ جب تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کا بنیادی ماخذ قرآن ہونا چاہیے۔
کریم نے فرمایا جاؤ، اور دوسرا اللہ کریم نے فرمایا ولا تانیا فی ذکری، میرے ذکر میں بھی کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ ہم مولوی لوگ جب عالم بن جاتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، تو ہم کتابیں تو پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یاد الہی سے بعض اوقات محروم بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا جو مبلغ ہے اس کا ہتھیار ایک تو قرآن کی آیتیں ہونی چاہیے، اور دوسرا اس کا وظیفہ اللہ کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ ولا تانی عن ذکری، میرے ذکر سے بھی تم نے کمزور نہیں ہونا۔ فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، فرمایا فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہے۔ اور آگے کیا خوبصورت اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فقولا له قولا لینا۔ آپ علماء ہیں، آپ پڑھتے رہے، فرعون وہ شخص ہے جس نے کہا انا ربکم الاعلی، اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن اللہ کریم نے فرمایا کس انداز میں اس کو تبلیغ کرنی ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا فقولا له قولا لینا، نرم لہجے میں گفتگو کرنی، گالیاں نہیں دینی، برا بھلا نہیں کہنا۔ اگر آپ نے کسی کو دعوت دینی ہے، اگر آپ شیرینی والے لہجے سے دعوت دیں گے تو وہ تمہاری بات سنے گا بھی، اور ہو سکتا ہے اللہ اس کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اگر آپ گالیاں دینا شروع کر دیں گے، برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ اس لیے آپ جس مجمع میں بھی گفتگو کریں، آپ کا ہتھیار قرآن ہونا چاہیے، حضور کی حدیث ہونی چاہیے، دلیل ہونی چاہیے، تاکہ کم از کم جو سننے والا ہو اس کے اوپر یہ چیزیں اثر بھی کرے۔ تو ارشاد فرمایا فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے کہ تمہارے اس نرم لہجے کی وجہ سے وہ جو ہے نصیحت حاصل کرے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگ جائے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون جیسے شخص کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے فرمایا نرم لہجے میں گفتگو کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بھی جب عملی زندگی میں گفتگو کریں تو اس انداز میں کریں کہ بیگانے بھی اپنے بن جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنوں کو ہی دور شروع کر دیں۔ اب معاشرے کے اندر آپ حالات دیکھیں، اس قسم کے حالات ہیں کہ ہمارے اپنے بھی ایک دوسرے سے جدا ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے ان لہجوں کی وجہ سے، ہماری اس گفتگو کی وجہ سے، کہ ہمیں اس وقت احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں یہ جو جملے کہہ رہا ہوں یہ کتنے لوگوں کے دل چھلنی کر دیں گے، کتنے لوگوں کا نقصان کر دیں گے، لیکن ہم خطابت کی جوش میں بہت سے الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب لوگوں کو دین کے ساتھ اخلاص عطا فرمائے، دین کے ساتھ محبت عطا فرمائے، دین کا پیار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔